بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یمن کے خلاف امریکن اتحاد یعنی کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF 153 پر بات کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاک نیوی نے کیوں اس اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کنٹینٹ یا ٹاپک کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF 153 کی۔ تو اسے امریکہ اور مصر نے مشترکہ طور پر 17 اپریل 2022 کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اس اتحاد کا مقصد انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریڈ روٹ کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے مڈل ایسٹ میں کارگو شپس کو سیف پیسج فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملہ کرنے کے بعد یمنی حوثیوں نے اکتوبر 2023 میں ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی کارگو شپس پر اٹیک کرنے شروع کر دیے تھے، اور ان یمنی حوثیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے CTF کے تحت آپریشن پروسپرٹی گارڈین شروع کیا ہے۔ اس آپریشن کا واحد مقصد یمن کو نشانہ بناتے ہوئے ریڈ سی میں اسرائیلی تجارت کو بحال رکھنا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یمن نے اکتوبر 2023 میں بین الاقوامی پانیوں سے گزرنے والے مال بردار جہازوں پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، تو ان حالات میں پاکستان کو اپنا تجارتی راستہ محفوظ بنانے کے لیے تغرل کلاس فریگیٹ کو عمان کے قریب تعینات کرنا پڑا۔ اگرچہ اس ڈپلائمنٹ کا یمن سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھارتی پروپیگنڈے کے باعث کئی پاکستانی دوستوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان نیوی نے حوثیوں کے خلاف امریکن ٹاسک فورس جوائن کر لی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ اسے ایک ایسی ریاست سمجھتا ہے جو کہ فلسطین پر قابض ہے اور آئے روز فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ان حالات میں جب مظلوم فلسطینی اپنا حق لینے کے لیے اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں، تو پھر اسرائیل غزہ میں موجود عام شہریوں کو بمباری کے ذریعے نشانہ بناتے ہوئے ہزاروں بے گناہ لوگ شہید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یمنی حوثی آزاد فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر جاری حملہ نہ روکا تو پھر یمن ریڈ سی میں موجود اسرائیلی ٹریڈ روٹ کو ٹارگٹ کرے گا اور اسرائیل کی جانب جانے والی تمام کارگو شپس کو نشانہ بنائے گا۔ دوستوں، یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ریڈ سی سے دنیا کی تقریباً 80% تجارت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سویس کینال اور گلف آف ایڈن کے درمیان واقع ہے۔ اب پاکستان بھی اسی روٹ کے ذریعے یورپ سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، تو بس صرف اسی مقصد کے لیے پاکستان نے اپنا تغرل کلاس فریگیٹ عمان کے قریب ڈپلوائے کیا تھا، جسے کہ بعد میں پاکستان واپس بلا لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یمن اس تمام عرصے کے دوران اسرائیلی یا اسرائیل کی جانب جانے والی کارگو شپس کو نشانہ بناتا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ کو تو مکمل طور پر تباہ کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل ہمیشہ کی طرح امریکہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو امریکہ اپنی نیوی لے کر ریڈ سی پہنچ جاتا ہے، لیکن امریکہ خود بھی یہ بات جانتا ہے کہ وہ تنے تنہا سمندر میں یمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ آپریشن پروسپرٹی گارڈین شروع کرتا ہے اور دیگر اہم یورپین اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس مشن میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے یمن کے اسرائیلی کارگو شپس کی جانب فائر کیے جانے والے کروز میزائلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ اسرائیل دوبارہ سے ریڈ سی کے ذریعے اپنی تجارت شروع کر سکے۔ دوستوں، ریلائبل سورسز کے مطابق امریکہ پاکستان کو خصوصی طور پر دعوت دیتا ہے کہ پاکستان ٹاسک فورس کا حصہ بن جائے، اور اس اتحاد کے بعد پاکستانی ٹریڈ روٹ کو تحفظ فراہم کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہوگا۔ لیکن پاک نیوی اس امریکن آفر کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتی ہے، کیونکہ پاکستان کسی صورت یمن کے خلاف جاری امریکی آپریشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے کچھ دن قبل رات کے اندھیرے میں یمن پر حملہ کرتے ہوئے کیپٹل سمیت کئی دیگر شہروں کو کروز میزائلز اور بومز کے ذریعے نشانہ بنایا تھا۔ یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ یمن پر حملہ کرنے کے لیے عمان کے علاوہ تمام مڈل ایسٹرن ممالک نے ٹاسک فورس کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے ایک مرتبہ پھر تغرل کلاس اور ذوالفقار کلاس فریگیٹس کو عمان کے قریب تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک نیوی ڈرونز کے ذریعے بھی میری ٹائم سرویلنس کر رہی ہے۔
دوستوں، پاکستان کے امریکہ کو ٹاسک فورس کے معاملے پر صاف انکار نے ایک جانب یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان اب امریکن بلاک کا حصہ نہیں رہا، تو وہی دوسری جانب یہ فیصلہ پاکستان نیوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز زندہ باد۔ دوستوں، جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔